السلام علیکم ناظرین، ٹونائٹ ود موہت پیرزادہ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ ناظرین، خارجہ پالیسی کسی ملک کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ تعین کرتی ہے کہ اس کو اپنے دوست ممالک کے ساتھ، دنیا بھر کے ساتھ اور اسپیشلی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو کس طرح استوار کرنا ہے۔ اگر گزشتہ ایک سال کا صرف جائزہ لیا جائے تو بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے کافی جارحانہ نظر آئی ہے، اور اس کو انیشیٹو بھی خود نریندر مودی صاحب خود کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی جو وزارت ہے وہ کوئی لوپ ہولز رہنے نہیں دی جاتی۔ لیکن اگر یہاں ہم جائزہ لے لیں کہ ایک سال کے اندر بھارت کی خارجہ پالیسی میں جو سپیڈینس آئی ہے، جو تیزی آئی ہے، جو جارحانہ پن آیا ہے، اس میں مودی صاحب نے ایک سال کے اندر کم از کم 20 دورے کیے ہیں، اور تمام کے تمام دورے نہایت سکسیسفل رہے۔ جیسا کہ نریندر مودی نے رواں برس افغانستان کا ایک دورہ کیا تھا، اس میں $290 ملین سے بنے ایک ڈیم کا افتتاح کیا۔ پچھلی انویسٹمنٹ اپنی جگہ پر۔ اگر بات کی جائے تو سعودی عرب، نریندر مودی نے رواں برس سعودی عرب کا بھی ایک دورہ کیا۔ 5 معاہدے ہوئے جس میں تجارتی حجم بڑھ کر $25 ارب سے $48 ارب تک پہنچا دیا گیا۔ بھارت سعودی عرب کے تیل کا ایک بڑا خریدار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 12 اعزازات سے نوازا گیا۔ اعلیٰ ترین سول ایوارڈ بھی مودی صاحب کو ملا ہے۔ نریندر مودی نے رواں برس ایران کا بھی ایک دورہ کیا۔ اگین ہمارا نیبر ہے، ہمارا ہمسایہ ایران، جس کا دورہ کیا نریندر مودی نے۔ سینکڑوں ملین ڈالرز کے 12 منصوبے اور $50 کروڑ تک کی خود سے سرمایہ کاری کا اعادہ بھی نریندر مودی صاحب نے کیا، یعنی ایک اور کامیاب ترین دورہ تھا۔ ایک اور دورہ کیا متحدہ عرب امارات کو۔ اس دورے کے دوران مختلف شعبوں میں تقریباً 7 معاہدے کیے گئے، اور ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ بھارت واسیوں کے لیے جو متحدہ عرب امارات کے اندر رہتے ہیں، ایک مندر کی جگہ بھی انہیں یہاں دے دی گئی۔ نریندر مودی نے 2015 میں روس کے دورے میں 1 2 نہیں 16 باہمی تجارتی معاہدے کیے ہیں۔ یہ ہے خارجہ پالیسی بھارت کی۔ سوئٹزرلینڈ کے دورے میں NSG، جس پہ ہم بات بھی کریں گے، اس میں شمولیت کے لیے سوئٹزرلینڈ کی حمایت بھی حاصل کی، اور ساتھ ان کو قطر کا دورہ کیا اور 7 معاہدوں پر دستخط بھی کیے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو بھی موجودہ دور میں ہمارے دوست بھی ہیں، اور ماضی کے اندر کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے دیرینہ دوست ہیں۔ اگر کھلی نظر سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں دوستی میں کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی بنا پر ان تمام دوست اور ہمسایہ ممالک کو بھارت کی جانب دیکھنا پڑ رہا ہے۔ شاید اسی کمزوری پر بھرپور نظر رکھتا ہے بھارت، جس بنا پر اس نے اپنی خارجہ پالیسی کو تیز کیا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کے فارن آفیسز ہیں وہ نہایت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور مسئلہ فارن پالیسی سے کسی حد تک ریلیٹڈ تو ہے، اور وہ مسئلہ ہے نیو یارک ٹائمز، جس نے خود اگینسٹ ہوا ہے امریکن پالیسیز کے اوپر، لیکن کسی حد تک یہ کہا جا سکے نیو یارک ٹائمز کی جو ہیڈ لائنز ہیں، نیو یارک ٹائم کے جو کالمز ہیں، وہ کسی کام کی نہیں رہے، کیونکہ اوباما پرسنل لنکس پر مودی سرکار کو کمفرٹ زون دے رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائم لکھتا ہے کہ ہندوستان نیوکلیئر سپلائز گروپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ مزید نیو یارک ٹائم نے یہ لکھا کہ امریکی صدر براک اوباما ہندوستان کی گروپ میں شمولیت کے حامی ہیں ذاتی طور پر۔ اس حوالے سے ذاتی طور پر وہ لابنگ بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کسی طرح گروپ کا رکن بن بھی جاتا ہے تو پاکستان کو اس کا رکن بننے سے روک سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ماضی کی بھی ایک مثال دی نیو یارک ٹائمز نے کہ امریکہ کئی سالوں سے ہندوستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے قوانین کو تبدیل بھی کرتا رہا ہے تاکہ ہندوستان اور امریکی تعاون جاری رہ سکے، جس کا مقصد خطے میں تیزی سے بڑھتے چینی اثر و رسوخ کو روکنا ہے۔ یعنی چین سے جو پاکستان کی دوستی ہے اس سلسلے میں وہ ایک بہت میجر کردار ادا کر رہی ہے۔ چین ایگزسٹ کرتا ہے، جس کی بنا پر بھارت کی وہ پالیسیز جو وہ دل سے چاہتا ہے اس خطے کے اندر رونما کرنے کی، اس پہ عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ موضوعات ہیں، ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ امتیاز گل صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اشرف جہانگیر قاضی، سابق سفیر، امریکہ میں رہ چکے ہیں، ایئر مارشل ریٹائرڈ۔ شاہد لطیف، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں بریگیڈیئر نادر میر، تجزیہ کار بھی اور چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ بھی ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر اشرف جہانگیر قاضی صاحب سے۔ اشرف جہانگیر قاضی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ کا جو جھکاؤ ہے بھارت کی جانب بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مثال اس کی لے لیں کہ مودی کے وزٹ سے کچھ عرصہ قبل ہی یہ اعلان ہو گیا کہ F-16 نہیں دیے جا رہے، چاہے اس کے کہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس کے بعد کوئی لوپ ہول نکل آئے، کوئی لینینٹ پالیسی نکل آئے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں انڈیا کی اسپیشلی اس موومنٹ کو؟ جی السلام علیکم، اور آپ کے ناظرین اور سامعین کو رمضان کریم کہنا چاہوں گا، اور ساتھ ساتھ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ مودی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سارے زیارات کیے ہیں اور بہت کامیاب رہے ہیں۔ امریکہ جو اب گئے ہیں
تو یہ چوتھی دفعہ وہ گئے ہیں جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں امریکہ، اور ہر دفعہ کامیاب، اور جوائنٹ وہ کانگریس سیشن کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا، اور ان کی بڑی یعنی کہ زبردست استقبال بھی ہوا ہے، اور ساتھ اوباما نے پھر سے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ اور بھی اس کو تقویت ملے، اور تقریباً صاف الفاظوں میں کہا کہ یہ ہمارے ایک قسم کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں انڈین اوشن میں اور ساؤتھ ایشیا میں۔ تو یہ تو ایک یہ سلسلہ کافی دیر سے چل رہی ہے، بلکہ آپ یوں ہی سمجھیں کہ کولڈ وار کے زمانے میں بھی جب یہ پرو سوویٹس تھے ہندوستان، اس وقت بھی امریکہ کی کوشش تھی کہ ان کو اپنی طرف کھینچیں، کیونکہ یہ ایک ڈیموکریسی ہے اور وہ ایک بڑی منڈی بن سکتی ہے۔ اس وقت تو ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ اتنی نہیں تھی، اب تو یہ عروج پہ ہے ان کے جو باہمی تعلقات۔ ہمیں تو خیر یہ ٹھیک ہے، ان کو مبارک ہو، ان کو ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اور اوروں کے ساتھ جو بن رہے ہیں۔ دراصل ہمیں تو خفت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے، اور یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ یہ ہندوستان کی وجہ سے نہیں ہے، ایران کی وجہ سے نہیں ہے، افغانستان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ناکامی اور جس انداز میں ہم پالیسی بناتے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے۔ کتنی پلاننگ ہے، کہیں نہ کہیں یہ پالیسی کی ناکامی نظر آ رہی ہے۔ اشرف صاحب میں دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں، ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب نظر آ رہی ہے۔ جی جی بالکل، میں شاہد لطیف صاحب سے بات کروں گا۔ شاہد لطیف صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، جو دوستیوں کی بنیاد ہوتی ہے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوتی ہے، کوئی شک نہیں امریکہ ایک سپر پاور ہے، ہمارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ سر شکیل آفریدی ہیں یا ایک دو اور کوئی معاملات ہیں، کیونکہ نیٹو سپلائی کا معاملہ بھی بہت پرانا ہو گیا۔ سلالہ چیک پوسٹ کے بعد جو ہم نے بند کی تھے، اس کے بعد انہوں نے کئی راستے اور کھول دیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان کے پاس کچھ ایسی گوٹس ہیں جن کو پلے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان تو ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ تاریخی طور پر ایک اتنی اہم ہے کہ جس کے تحت پاکستان ایک بہت ہی اہم ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں اور پوری دنیا کے لیے۔ ہمارے ارد گرد آپ دیکھیے کہ پچھلے ایک دو دہائیوں کی تاریخ لے لیجئے کہ ساری کی ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ تو پاکستان کے ارد گرد ہو رہی ہے۔ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں وہ اس کی وہاں سے تجارت والا جو معاملہ ہے، چائنا یہاں پہ موجود ہے، روس اس خطے کا ایک بہت بڑا ملک ہے۔ ہمارے جو راستہ خاص کر یہ گوادر کی طرف اب ہم پیش رفت کر رہے ہیں، اور چائنا ایک اتنی بڑی طاقت ہوتے ہوئے پاکستان کے ساتھ وہ اس راہداری میں مل کر اشتراک جو ہے وہ اتنا بڑا کر رہا ہے، تو پاکستان کی ایک اپنی لوکیشن جو ہے وہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے۔ ہم کیسے کہیں کہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی اہمیت جو ہے ارد گرد کسی اور ملک کی ہے؟ مگر بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھانا ہماری پالیسی کے تحت ہوگا نا۔ کیا ہم نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی پالیسیز بنائیں کہ جس کے تحت ہم فائدہ اٹھا سکیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہماری اگر آج بھی خارجہ پالیسی اس طرح کی ہے کہ جس کے تحت ہمارے اپنے ہمسائے ہم سے جدا ہو رہے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں مسلم برادر ممالک ارد گرد، وہ انڈیا کے ساتھ مل کر آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ اتنی تیزی سے ہمارے ارد گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، تو پھر ہماری پالیسی کا معاملہ ہوا نا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس دینے کو کیا ہے۔ افغانستان کا معاملہ دیکھیے کہ کب سے امریکہ وہاں ایک وار آن ٹیرر میں مصروف تھا، اور آج بھی پاکستان کی اتنی اہمیت ہے کہ وہاں پہ جو طالبان ہیں ان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے یہ کام پاکستان کو سونپا گیا تھا، انڈیا کو تو نہیں سونپا گیا تھا۔ اور جب انڈیا نے دیکھا کہ وہ اس معاملے میں اس کی اہمیت نہیں رہی تو اس نے ایک دوسرا روٹ اختیار کیا، اور یوں انڈین پرائم منسٹر صرف خطے میں نہیں پوری دنیا میں بھاگتے پھر رہے ہیں، اور ان کی پالیسی کامیاب نظر آ رہی ہے۔ انڈیا کی پالیسی کامیاب نظر آ رہی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں امتیاز گل صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کی پالیسی میں کمی کہاں نظر آ رہی ہے جس کی بنا پر انڈیا کی پالیسی اتنی کامیاب نظر آ رہی ہے؟ ہمارے بہت کلوز ہیں، بارڈرز ملتے ہیں، ان ممالک کے ساتھ انڈیا نے اتنے بہترین تعلقات استوار کر لیے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ اگلے 10 15 20 25 سالوں میں کتنی انویسٹمنٹ ادھر ہونے والی ہے، اور امریکہ کیا رول پلے کرے گا اس پہ تو آپ کی اور ہمیں آرام سے نظر آ رہا ہے۔ کیا ہمارے حکمرانوں کو یا خارجہ پالیسی متعین کرنے والوں کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی؟
نہیں، میرا خیال ہے نظر تو ان کو غالباً سب کچھ آ رہا ہے، لیکن مسئلہ شاید یہ ہے کہ گزشتہ 20-25 برسوں سے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی رہی ہے، بلکہ اندرونی طور پہ بھی جو پالیسی اختیار کی گئی ہے جس کو خارجہ پالیسی کے سپورٹ میں استعمال کیا گیا ہے، اس کو بھارت نے بڑی کامیابی کے ساتھ بین الاقوامی سطح پہ اس انداز میں پیش کیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دہشت گردی یا عسکریت پسندی کی حمایت کرتا ہے، جہاں پہ عسکریت پسندی کے دہشت گردی کے یا اس دہشت گردی کرنے والے گروہوں کے اڈے موجود ہیں، اور اس کا بڑا کھلا اظہار بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ روز امریکی پارلیمان میں بھی کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ نام تو نہیں لیا لیکن بڑے واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ جو ممالک اور جو گروہ دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں ان کو بین الاقوامی طور پہ ہمیں مل کے تنہا کر دینا چاہیے۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے اس سے واضح سبق، واضح اشارہ، واضح سگنل نہیں ہو سکتا تھا پاکستان کے لیے یا ان ممالک کے لیے جو کہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ بھارت کوئی غیر ضروری طور پہ واویلا کرے۔ ان کی اپنی ایک پالیسی اگر وہ سمجھتے ہیں، اس قطع نظر اس کے کہ وہ غلط ہے یا درست ہے، لیکن ایک بہت بڑا ملک جو کہ پوٹینشل چین کے بعد بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا بھر کے ملٹی نیشنلز کے لیے، وہ دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں دہشت گردی کے ڈانڈے ملتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اب دیکھیے کہ پاکستان کے نقصانات کتنے شدید ہوئے ہیں گزشتہ 15-16 برسوں میں۔ 60,000 کے قریب جانیں چلی گئیں، 110 ارب ڈالر کے برابر سرمایہ کاری ہمیں نقصان ہوا، مطلب نہیں آئی یہاں پہ ہمارا اپنا سرمایہ کار یہاں پہ۔ یعنی امتیاز گل صاحب، ہر خطے میں تمام ممالک کے ساتھ عمدہ تعلقات استوار کرنے میں بھارت اس وقت آگے ہی نظر آ رہا ہے۔ نادر میر صاحب، آپ کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے اوپر اللہ اور نیچے چائنا؟ بس اوپر اللہ نیچے پاکستان۔ ہم نے پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ بنائی ہے جس کا ایم ہے یونائٹ پاکستان، ڈیفینڈ پاکستان، ریفارم پاکستان۔ اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی۔ یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ آپ کا ایلیٹسٹ سسٹم جو ملک میں ہے وہ آبسلیٹ ہے، اور جو فارن پالیسی جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی ٹوٹلی آبسلیٹ ہے۔ فارن پالیسی از ڈائنامک آل اوور دا ورلڈ۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی جو صورتحال ہے 2016 میں، اس کو آج کے زمانے میں لیں آپ ground reality پہ۔ ground reality is that India is following a policy of encirclement, of isolation, of destabilization of Pakistan، چاہے وہ چابہار ہے، چاہے افغانستان ہے، چاہے وہ کانگریس میں بات کرتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں۔ انڈیا از کلیئر اباؤٹ ٹو تھنگز۔ آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں نا، ان کو آپ کریڈٹ دیں کہ وہ کلیئر ہے کسی چیز پہ، وہ دو چیزوں پہ کلیئر ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے، نمبر 1، they are projecting India as a global power۔ یہ جو یونائٹڈ نیشنز میں سیٹ، MTCR وغیرہ وغیرہ، نیوکلیئر سپلائر گروپ، وٹ ایور، بیسکلی they are projecting India as a global power، نمبر 1۔ اینڈ نمبر 2، they are demonizing پاکستان، کہ پاکستان از دی enemy۔ تو یہ دو چیزوں پہ کلیئر ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا، آپ کی فارن پالیسی کس چیز پہ کلیئر ہے؟ یو آر ٹوٹلی کنفیوزڈ۔ آپ کو کلیئرٹی رکھنی چاہیے کہ آپ کا دشمن اس وقت انڈیا ہے۔ جو دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر سے 80% ختم ہو گئی ہے، بائی دی اینڈ آف دی ایئر انشاءاللہ 90%، 100% ختم ہو جائے گی۔ موسٹلی اٹ از شفٹڈ ٹو افغانستان۔ اینڈ ناؤ the question is what you are going to do to deal with India, which is now the threat to Pakistan very very blatantly۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کولڈ پیس رکھیں، آپ امن کی بات کریں، آپ you don't need war, you don't want war، لیکن اپنی پالیسی تو کلیئر کریں کہ اگر انڈیا چابہار میں آئے گا، افغانستان سے کاؤنسلٹ استعمال کرے گا، سینٹرل ایشیا میں کچھ اور کرے گا اینڈ سو آن، یا امریکہ میں جا کے آپ کے خلاف بات کرے گا، واٹ ایور دے ڈو، تو آپ بھی کریں گے۔ وہ 40 بلین سے 51 بلین ڈالرز پہ اپنا ڈیفنس بجٹ لے جاتا ہے، یو ڈو نتھنگ۔ آپ تو، آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ میں ہمت نہیں ہے ایک لفظ بولنے کی۔ اٹ از اونلی راحیل شریف، دی آرمی چیف، ہو میکس اسٹیٹمنٹس ان پاکستان ڈیفنس۔ یہ سارے پاکستانیوں کا کام ہے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا، اور اس کا مطلب وار مانگرنگ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم کوئی کانفلکٹ یا کانفرنٹیشن سی کر رہے ہیں، رادر وی وانٹ کانفلکٹ ریزولوشن۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ مسئلے پیسفلی حل ہوں، مگر پیس جو ہوتی ہے نا، پیس جو پالیسی کا ایم ہونا چاہیے، فارن پالیسی شوڈ ایم ایٹ کولڈ پیس، جو میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا، جس کا مطلب ہے بیلنس آف پاور، جس کا مطلب ہے کانفلکٹ ریزولوشن، جس کا مطلب ہے فیئرویل ٹو ہیجمنی۔ بیلنس آف پاور ہونا چاہیے۔ اشرف جہانگیر قاضی صاحب، آپ سب کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی تھوڑی کنفیوز ہے، تھوڑی نہیں بہت زیادہ کنفیوز ہے، اور بھارت کی فارن پالیسی بالکل بھی کنفیوزنگ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ طور پر پاکستان کا جو سفارت خانہ امریکہ کے اندر موجود ہے، اور دنیا بھر میں جو سفارت خانے موجود ہیں جہاں پاکستانی سفیر موجود ہیں، کیا وہ اپنا کام اپروپریٹ، ایکوریٹ کر رہے ہیں، وقت کی نزاکت کے ساتھ ایشو ٹو ایشو ہینڈل کر رہے ہیں؟
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی میں آپ سے دوبارہ سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. اشرف جہانگیر آواز صاحب نہیں آ رہی ہے. اشرف جہانگیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کہ کیا ایمبیسیز ٹھیک کام کر رہی ہیں؟ اشرف جہانگیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اس کے بعد آپ نے کچھ فرمایا. جی اشرف جہانگیر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت اب امریکہ کے اندر پاکستانی سفارت خانہ اور دنیا بھر میں جو پاکستانی سفارت خانے ہیں اس کے اندر جو سفیر موجود ہیں, کیا وہ اپروپریٹ وے میں ایشو ٹو ایشو اپنا کردار صحیح پلے کر رہے ہیں؟ جی اب پھر سے آواز آپ کی یہاں تک تو میں نے سن لیا. اچھا ہم دوبارہ رابطہ صحیح سے بحال کر لیتے ہیں. ہم ایک بار پھر شاہد لطیف صاحب کے پاس جاتے ہیں. ہاں بس وہ ہاں جی نہیں میں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی میری آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جی جہاں تک ہمارے سفارت خانے ہیں امریکہ میں اور جگہ, بالعموم تو وہ پروفیشنل لوگ ہیں اور بالعموم بڑے اچھے ہیں اور بڑے کامیاب بڑے قابل لوگ ہیں. لندن میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, یونائٹڈ نیشنز میں, چین میں, اور پاکستان فارن سروس کے اور کچھ اور جو ہیں جو فارن سروس کے شاید نہ ہوں جو لگائے گئے ہیں, وہ ان کی قابلیت کے اوپر میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہر سروس میں کچھ لوگ بہتر ہوتے ہیں, کچھ لوگ نسبتاً اتنے قابل نہیں ہوتے. نہیں, اپنی قابلیت بتا بھی رہے ہیں کہ نہیں, اپنی قابلیت جتا بھی رہے ہیں کہ نہیں, یہ سوال ہے جناب. یہ سوال ہی مس پلیسڈ ہے, کیونکہ دراصل آپ کی فارن پالیسی کی فیلئر آپ کی نیشنل پالیسی فیلئر کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور آپ کے نیشنل پالیسی آپ کی ایمبیسی سے تو نہیں چلایا جاتا ہے. یا ہمارے نیشنل فارن پالیسی دیکھیں فی الحال تو کافی عرصے سے ہمارا نہ کوئی پرائم منسٹر ہے, اور ویسے بہت دیر سے شروع سے اس حکومت کے شروع دن سے ہمارا کوئی فل ٹائم اسپیشلسٹ فارن منسٹر نہیں ہے. سرتاج صاحب ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کو کچھ نسبتاً کم ہی درجہ دیا ہے. اور آپ کی فارن پالیسی فارن آفس میں نہیں بنتی ہے. آپ کی فارن پالیسی جہاں بنتی ہے وہاں اور شارٹ ٹرم امیڈیٹ ریاکشنز کے بیسس پہ بنتی ہے. کوئی لانگ ٹرم پلاننگ, کوئی تناظر میں وہ کے حوالے سے وہ نہیں بنتی آپ کی پالیسی. لہٰذا آپ ہمیشہ ریاکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ہو جاتا ہے آپ ہمیں پریشان ہو جاتے ہیں, پھر آپ اس کو نقصان کو کم کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. آپ کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے. یعنی پالیسی ہی شارٹ ٹرم ہے, فورن پالیسی وہ بھی شارٹ ٹرم پالیسی بن رہی ہے, اس لیے امیڈیٹ ریئیکٹ کر دیا جاتا ہے. یہ سفارتکاروں کی وجہ سے نہیں, حالانکہ میں خود رہا ہوں ان کے, لیکن اور یہ فارن آفس کی وجہ سے نہیں ہے, یہ جہاں سے بنتی ہے پالیسی وہ ہیں ذمہ وار. جی شاہد صاحب آپ گفتگو میں شامل ہو, بتائیے گا. یوں تو معاملہ بگڑ جائے گا کیونکہ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ فارن پالیسی بہترین ہے ہی نہیں, جتنا موضوع طریقے سے اس کو اڈاپٹ کیا جانا تھا, دنیا کے سامنے پیش کیا جانا تھا, اس طریقے سے کیا ہی نہیں جا رہا. یوں تو ریت نکل رہی ہے ہاتھ سے, کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں یہ کس کی ذمہ داری ہے فارن پالیسی بنانا. میں قاضی صاحب سے تھوڑا سا اختلاف اس طرح کروں گا کہ اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ جناب فارن پالیسی جو ہے وہ فارن آفس میں نہیں بن رہی, کہیں اور بن رہی ہے, تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ انہوں نے خود کہا کیا اس میں تضاد نہیں ہے کہ آپ کا تو فارن منسٹر ہی نہیں ہے. جب فارن منسٹر نہیں ہے تو فارن آفس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا پرائم منسٹر صاحب کی میز پر ہر فارن آفس کی فائل جائے گی اور فیصلے وہاں ہوں گے؟ کیا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے پاس جو اوور آل وہ تو اوپن ہارٹ سرجری کرا کے اس وقت گھر کے اندر موجود ہے اپنے, جو اتنا بڑا پورے ملک کے کام ہیں, کیا وہ فارن آفس جو کہ بہت ہی ایک اہم جگہ ہے, اور اسی طرح آپ وزیر دفاع کا معاملہ لے لیجئے, آپ کے پاس تو فل ٹائم وزیر دفاع بھی نہیں ہے. اور کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ اس ملک کو سب سے زیادہ مسائل انہی دو ایریاز میں ہیں, آپ کی جو خارجہ پالیسی اور آپ کی جو محکمہ دفاع ہے, سب سے بڑے چیلنجز تو ان دو ایریاز میں ہیں, اور انہی دو ایریاز میں آپ کے منسٹرز نہیں ہیں. تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب فارن آفس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا؟ میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ حکومت کا کام ہے نا, حکومت سامنے آئے, خود اپنی اہمیت جتلائے, وہاں پہ وہ لوگ پلیس کریں جو کہ پاکستان کی قابلیت کے ساتھ, اہمیت کے ساتھ فارن پالیسی بنائیں, یعنی بندے پلیس کرنے چاہیے. شاہد لطیف صاحب یہاں بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد کہیں گے کہ پرمننٹ وزیر دفاع اور پرمننٹ وزیر خارجہ لگانے میں آخر پاکستان میں قباحت کس بات کی ہے. ایک اہم ایشو ہے, اس کو ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد.
वेलकम है। ब्रेक से पहले बात हुई थी कि पाकिस्तान को वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा मुस्तकिल क्यों नहीं मिल रहे। इम्तियाज़ गुल साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे और सवाल दो हैं और बड़ा ब्रीफली सा आंसर चाहिए। फॉरेन पॉलिसी उसी जगह पे थोड़ी शेगी नहीं हो जाती, कंप्रेस नहीं लगती? जब इंडियन वज़ीर आज़म ओबामा से मिलते हैं तो मेरे मित्र ओबामा कह के बात करते हैं, और जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ओबामा से मिलते हैं तो वो जो ऑनरी नोट है वो जेब से निकालते हैं, पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं। आपको कहीं से ऐसा नहीं लगता कि हम स्टार्ट से ही कंप्रेस्ड हैं थोड़ा? नहीं, बिलाशुबा देखिए, आपका जो रहनुमा होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है मुल्क का, उसको तो एक बड़ी पुरअतमाद शख्सियत होना चाहिए। उसको हज़ार ब्रीफिंग्स मिल चुकी होती हैं मुल्क के अंदर, मुल्क से जाने से पहले, और चंद बातें आपको कहनी होती हैं, 2 मिनट बोलना होता है। वो भी अगर आप पर्चियों की मदद से बात कर रहे हैं तो जाहिर है उसमें मुल्क का एक तरफ इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, दूसरा आपकी अपनी उसमें सुबकी हो जाती है। जबकि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता था कि वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में जाके उन्होंने जैसे तैसे बोली, अंग्रेज़ी बोल दी बड़े एतमाद के साथ। और ये होता है आपकी क़यादत का इम्तिहान कि आया ऐसे। जी बिल्कुल, बैन-अक़वामी ताल्लुकात में पहले तो है कि एतमाद आपको होना चाहिए, दूसरा आपके मुल्क के अंदर नेशनल पॉलिसी जो काजी साहब ने बात की वो ऐसी होनी चाहिए जिस पे बैरूनी ममालिक एतबार करें। हमारा एतबार उठ चुका है बैन-अक़वामी सतह पे उन तमाम पॉलिसियों से या उन तमाम बयानात से जो हम देते रहते हैं। मसलन पाकिस्तान बार बार कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार खुद हुआ है, तो वो लोग कहते हैं आप इस पर भी गौर कीजिए कि किन वजूहात की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर एक ऐसी सूरत हाल में जबकि आपके सिवाय चीन के बाकी तीनों हमसाया ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे सर्कल ड्रॉ हो गया जी, बिल्कुल सर्कल ड्रॉ कर दिया भारत ने भी और 3 ममालिक ने भी सर्कल ड्रॉ कर दिया जी। तो उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या ये यहूद व हुनूद की साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या फिर हमारी अपनी ऐसी पॉलिसियाँ हैं गुज़िश्ता 20-30 बरसों से जिसकी वजह से रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान को तनहा कर दिया गया। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, मेरे सवाल का पहला हिस्सा था ये मुस्तकिल क्यों नहीं मिल रहा हमें फॉरेन मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा हमें मुस्तकिल क्यों नहीं मिल रहा, क्या वजह क्या है? देखिए ये तो हमें वज़ीर आज़म साहब से पूछना होगा। जब वो माशाल्लाह सेहतयाब होके पाकिस्तान वापस आएंगे तभी उनके पास कोई जवाब होगा। यहाँ पे उनके बहुत सारे लोग हैं, शायद ये भी वजह है कि उनके बगैर हुकूमत चूँकि चल रही है लिहाजा उन्हें वज़ीर ख़ारजा की ज़रूरत नहीं है, तो अब उनकी वापसी पे ही शायद अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन बहरहाल इससे इस हुकूमत की और वज़ीर आज़म की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी का इजहार भी होता है कि उन्हें अपने ऊपर इतना एतमाद ही नहीं है कि एक फुल टाइम वज़ीर ख़ारजा बना सकें। वैसे हमें ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि ख़ारजा पॉलिसी सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं बनाता, बल्कि GHQ, वज़ीर आज़म हाउस, वज़ारत दाखिला सब मिल के ख़ारजा पॉलिसी के कॉन्टूर्स, उसके खदोखाल का तयन करते हैं। उसके बाद आप उस ख़ारजा पॉलिसी को मुल्क के बाहर बेच सकते हैं। यानी मार्केटिंग आप उस वक्त अपनी प्रोडक्ट की कर सकेंगे जब वो प्रोडक्ट अच्छी हो। पहले ही से अगर कमीज़ के कफ काज में कोई नुक्स आ गया हो तो उसको सेल्समैन कैसे उसमें उसे वो नुक्स कैसे दूर करेगा? तो सफारत खाने की हैसियत एक सेल्समैन की है, अगर उसके पास प्रोडक्ट ही ख़राब है तो फिर उसका उसमें किरदार सानवी होकर रह जाता है। जी नादिर मीर साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट आपने एक बनाई है, वो उसकी रोशनी में देखें तो आप ऐसा लग रहा है कि वाकई पाकिस्तान को वज़ीर ख़ारजा की ज़रूरत है, और ये जो तमाम दिफाई इदारे और मुल्क की सियासी क़यादत क्या ये तमाम मिलकर फ़ॉरेन पॉलिसी बना रही हैं, तो फिर उससे सिर्फ एग्जीक्यूशन का मसला है? आवाज़ नहीं आ रही। एज चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जब हमने इंट्रोड्यूस कराया, 200 मिलियन पीपल, नो फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्ट्री लीडरलेस, फॉरेन पॉलिसी रडरलेस, डायरेक्शनलेस। ये ग्राउंड रियलिटी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? फॉरेन पॉलिसी इज नॉट मेड बाय वन पर्सन। हमारा मसला ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो या रही है फॉर डिक्टेटर्स लॉन्गेविटी, या जो पॉलिटिकल एलीट है उनके पर्सनल इंटरेस्ट या जो भी उनके इंटरेस्ट है उसके लिए। ये प्रॉब्लम है। वेयर इज द फॉरेन पॉलिसी हमारी जो रिक्वायर्ड है वो नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, जिसका मतलब है सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट एंड पीपल। हाउ टू डू इट? इसमें आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री एंड द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द टाइम ऑब्वियसली, लेकिन they themselves don't make, John Kerry doesn't make foreign policy of United States and for that matter any country. So वो उनकी अपना जाहिर है वो उस हेल्म ऑफ अफेयर्स पे होंगे, वो तो करेंगे फॉरेन मिनिस्ट्री वाले। उसके साथ आपकी मिलिट्री, आपकी थिंक टैंक्स, आपकी गवर्नमेंट, आपका
پیپلز ایسپریشنز. فارن پالیسی از نیشنل انٹرسٹ ابراڈ. آپ فارن پالیسی بناتے ہیں جس کے اندر پاکستان کے لوگ اس سے اگری نہیں کرتے. ہاؤ کین اٹ بی امپلیمنٹڈ؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ فارن پالیسی سکسیس تب ہوتی ہے جب وہ لوگ اس کے ساتھ. آج رائٹلی اور رانگلی مسٹر مودی جو ہے وہ پریچ کر رہا ہے, اگرچہ اٹ از ناٹ اٹینیبل آبجیکٹو ویری سون, گلوبل انڈیا, اور اس کے اوپر انہوں نے انڈیا کو چاہے آرٹیفیشلی کیا, یونائٹ کیا ہوا ہے, پاکستان کو ڈیمونائز کیا ہے. آپ بھی کلیئر ہو نا, آپ اپنی کنفیوژن دور کریں کہ آپ کا دشمن انڈیا ہے. اگرچہ آپ امن چاہتے ہیں تو آپ کے خلاف, ایک منٹ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ تو اسی کہانی میں پھنسے ہیں کہ جی آپ کا دشمن طالبان, آپ کا دشمن امریکہ, آپ کا دشمن اسرائیل, آپ کے ساری دنیا آپ کے دشمن ہو گئی ہے. جو دشمن ہے اس کو دشمن ماننے کو تیار نہیں ہے. دشمن کا مطلب یہ نہیں ہے that you go to war. دشمن کے ساتھ آپ پیس بھی کر سکتے ہیں, بٹ آپ پہلے کلیئر تو ہو نا. سو یو نیڈ کلیئرٹی فرسٹ, اینڈ اس کے لیے میں نے کتاب جیو پولیٹک پاکستان ورلڈ ویو لکھی تھی, جو میں نے اپنی پریس کانفرنس ابھی پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ میں دکھائی. یو سی یو فرسٹ نیڈ اے ورلڈ ویو ٹوڈے. آپ ایک 2016 کی بات کر رہے ہیں, 1816 کی بات نہیں کر رہے. آپ کو ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یو نیڈ ٹو کرسٹلائز دس ایز اے نیشن. ہمیں چیزوں کو کرسٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. شاہد لطیف صاحب, نیوکلیئر سرپرائز گروپ کی بات کر لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس میں اپنا کیس صحیح سے پلی کیا, کیونکہ امریکہ کا کریکٹر اس بار پھر بھی دوگلا نظر آیا, واضح طور پر نظر آیا. پاکستان نے جب اس گروپ میں شمولیت کی بات کی تو امریکہ کا یہ کہنا, گل کی سٹیٹمنٹ یہ ہے وائٹ ہاؤس کی, کہ پاکستان کو جو 48 ممالک ہیں NSG کے, ان سے رابطہ کرنا چاہیے. جب مودی صاحب سے 8 جون کو ملاقات ہوئی تھی اوباما صاحب کی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کی ممبرشپ ہو. اگر اس سلسلے میں چائنا کوئی ہرڈل کریٹ کرا تو چائنا سے بات بھی کر لوں گا. یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے نا, یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے, اور یہ بھی ہماری فارن پالیسی کا فیلئر ہے کہ ہم نے امریکہ کو وہ مقام دے رکھا ہے جس کے تحت وہ ہمیشہ سے, یہ کوئی پہلا تجربہ نہیں ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں, ہمیشہ سے امریکہ آپ کے ساتھ تو ڈبل گیم کھیلتا رہا. یہ افغانستان کا معاملہ لے لیں, اس کے دوران جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. آج جب آپ کے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اب امریکہ سے بھی ڈو مور کی انہوں نے جو ہے ڈیمانڈ کی ہے. ہم تو عرصہ دراز سے ڈو مور کی کہانی سن رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ جو طالبان جو ملا فضل اللہ ہے, اس کو پالنے والے کون ہیں؟ یہ اس کو ملا فضل اللہ کا انہوں نے نام تک لے دیا. انہوں نے کہا نورستان اور کنڑ کے علاقے سے جو پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہا وہ تو آپ کی آنکھوں کے نیچے تھا. یہ امریکن وہی تھے نا, ان کی سرویلنس تو وہاں کونے کونے میں تھی, تو ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو اس کو ہم ڈبل گیم نہ کہیں تو اور ہم کیا کہیں. یہی معاملہ ہندوستان کے بارے میں کھل کر اب سامنے آ گیا ہے. دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں ہر صورت اپنا تسلط جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتا ہے. اور یہ جو اس وقت آپ ملا اختر منصور کی ہلاکت ہے, اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو بارہا کہہ چکے کہ ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آئی. ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات کے لیے ان کو میز پر لائیں, دوسری طرف آپ ان کے لیڈر کو ہلاک کر دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان اب میز پر آئیں گے؟ یعنی ان کا مقصد یہی تھا جو کہ حل ہونا شروع ہو گیا. انڈیا جو ہے وہ ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا کریٹ ہو گیا, طالبان کیسے میز پہ آتے نظر آئیں گے؟ ان کے لیڈر کو پاکستان کی زمین پہ مار دیا گیا. اس کو ناکام کرنا, یہ وہ ڈوئل گیم ہے کہ ناکام کرنا ان کا مقصد تھا, جس میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پاکستان کو سیریسلی ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. اس خطے میں چائنا ایک بہت بڑا ملک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ اور ہندوستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ عرصہ دراز سے اور خاص کر آج بڑے اہم طریقے سے سامنے اب وہ لے آئے ہیں, تو کیا پاکستان چین کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان نہیں کر سکتا؟ کیا اس خطے میں ہم نے اپنی حفاظت نہیں کرنی؟ ہاں, آپ اپنی داخلی پالیسیوں کو بھی دیکھیے, وہ غلط نہیں ہونی چاہیے جس سے ہم دنیا کو ناراض کریں یا دنیا کے ساتھ دشمنی مول لے لیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈبل گیمز ہیں, آپ کچھ بھی کر لیں, امریکہ اور ہندوستان آپ کے خلاف یہ دشمنی آپ جاری رکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اشرف جہانگیر غازی صاحب آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اس کے خلاف حفاظت کے لیے آپ کو اپنا بندوبست کرنا ہوگا. اشرف جہانگیر غازی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, نیوکلیئر سرپرائز گروپ کا جو معاملہ ہے جس میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے مستقبل قریب میں, کیونکہ 23-24 کو اجلاس ہونے جا رہا ہے سول کے اندر, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ممبرشپ یا انڈیا کی ممبرشپ یا دونوں کی ممبرشپ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, مجھے نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ امریکہ نے تو خیر اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا ہے اور وہ ہندوستان کے حق میں ہے. لیکن چائنا نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک ممبرز کوئی وہ NPT کے اگر ممبر نہ ہو تو وہ کوالیفائڈ نہیں سمجھا جائے گا نیوکلیئر سپلائر گروپ کے لیے. تو بھارت نے
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और CTBT और FMCT को कबूल ही नहीं किया, तो वो तो बिल्कुल शुरू ही से एक्सेप्टेबल नहीं है। अमेरिका का कहना ये है कि मेरिट के बेसिस पे उनका बनता है, और चीन का कहना है कि मेरिट नहीं, NPT की बेसिस पे आपको देखना होगा और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे देखना होगा। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि जून में सोल में जो मीटिंग होगी तो ये भारत आ सकेगा। खुदा जाने पसे पर्दा अगर कोई डिप्लोमेसी चल रही हो तो उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये आगे इतने असूल तोड़े, मुस्तकबिल में भी अमेरिका कई असूल तोड़ सकता है। जी अशरफ साहब, मैं इम्तियाज गुल साहब को गुफ्तगू में शामिल करूंगा, लेकिन आप हाँ, तो मैं नहीं समझता हूँ कि न पाकिस्तान का केस तो खैर हमने तो अभी एप्लीकेशन दी है, इंडिया की एप्लीकेशन कुछ हमसे पहले है। हाँ, 1974 में जब ये ग्रुप बना था तो तब भी इस वजह से बना था कि भारत ने अचानक से उठ के धमाके कर दिए थे एटमी। खैर इम्तियाज गुल साहब को शामिल करते हैं। इम्तियाज गुल साहब, आप कमेंट करेंगे ये न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप के मामले पे? देखिए जी, बड़ी सीधी सी बात है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत आए या ना आए, 2008 से उनको एक खुसूसी स्टेटस मिला हुआ है। उसके तहत वो तमाम न्यूक्लियर सप्लाईज़ के हवाले से, न्यूक्लियर एटमी ताउन के हवाले से वो काफ़ी सारी सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं, और जब तक अमेरिका उनके साथ रहेगा, वो इस ग्रुप में आएँ या ना आएँ, उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता बाज़ाब्ता तौर पे आना बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर भारत को इस रुकनीत मिल गई, उसके बाद मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस ग्रुप में दाखिल होना, भले उसमें चीन अपना जितना मर्जी ज़ोर लगा ले। इसलिए कि अगर भारत और अमेरिका की दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम होती है, स्ट्रेटिजिक होती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो अपना असर व नफूज़ उस हद तक इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान का जो माजी में पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो उसको सामने रख के, उसी को बहाना बना के, एक ताना बना के हमेशा पाकिस्तान को इनकार करते रहेंगे। और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि देखिए, जिस तरह हिलरी क्लिंटन ने अब कांग्रेस में, सेनेट में खड़े होकर कह दिया था कि जिन कुव्वतों से आज हम नबर्द आज़मा हैं, यानी उन्होंने मुजाहिदीन और तालिब अलकायदा का जिक्र किया था, 5 साल पहले उन्होंने ये कहा कि जिनसे आज हम नबर्द आज़माएं ये हमारी पैदा की हुई कुव्वतें हैं। ये कह के उन्होंने अपने हाथ झाड़े और अमेरिका आगे चल पड़ा है। पाकिस्तान को भी ये इस मामले में दो टोक अंदाज में एक पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए, पहले घर में अपनी सफाई करके फिर एक पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए कि माजी में कदीर खान नेटवर्क वगैरह के हवाले से जो कुछ हुआ वो माजी का हिस्सा है। अब हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत हैं और बिल्कुल इम्तियाज गुल साहब, माजी तो कोई इंडिया का भी इतना ताबनाक नहीं रहा। इस तरह के कई हैं, अभी तक तो उनके जो न्यूक्लियर जो उनके फॉल्स निकले हैं, कई ऐसे शहर हैं जहाँ से अभी तक बीमारियाँ और लोग उससे महफूज ही नहीं रह सके। ताहाल अभी अस्पतालों के अंदर उनका इलाज जारी है और दुनिया भर में रिसर्च हो रही है उन लोगों के ऊपर जो जिनको किसी ना किसी तरीके से जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने की जो कोशिश कर रहा है, उसके अपने न्यूक्लियर जराए जो इतने हैं वो इतने महफूज नजर नहीं आते। बहरहाल अमेरिका ने अपने तमाम मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के दरवाजे इंडिया के ऊपर खोले हुए हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वेरी गुड फॉरेन पॉलिसी है कि कई और वजूहात भी हो सकती हैं। इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी आखिर अमेरिका भारत पर इतने वारी और इतने सदके क्यों जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के तकरीबन तमाम दरवाजे हैं जो भारत के लिए खोले हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये फॉरेन पॉलिसी की वजह से है या कुछ दीगर अनासर भी हो सकते हैं शामिल। नादिर भी साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करूँगा इस मौजू पर स्पेशली। आप समझते हैं और फैक्टर्स भी हैं, कोई लॉबीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं जो बाकायदा तौर पर काम करती रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता और फिर नतायज ये निकलते हैं कि F-16 का प्लांट खोलने तक की बात होती है कि इंडिया में प्लांट खोला जाएगा। जाहिर है लॉबिंग फैक्टर तो सबसे बड़ा फैक्टर है अमेरिका में, दुनिया के अंदर। वी आर लिविंग इन 2016 और उसमें सबसे बड़ा लॉबिस्ट जो इंडिया के अंदर है उसका नाम है मोदी, और वो उसका जो नंबर 1 दुश्मन है मोदी का या इंडिया का वो पाकिस्तान है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान इज इंडियाज एनिमी एंड सो इंडिया इज पाकिस्तान एनिमी, और इसको दो टोक बात करें ताकि वी गेट समवेयर एंड देन चिजल पॉलिसी, क्राफ्ट अ पॉलिसी अकॉर्डिंगली। इसके अलावा खाली मोदी नहीं है, नीचे तक जो इंडियन डियास्पोरा है सारी दुनिया में वो उन्होंने डफटेल किया। पाकिस्तानीज आर डिसयूनाइटेड, ये एक दूसरे से लड़ते हैं, PMLN PTI लंदन में या दुबई में, वो सारा इंडिया को इकट्ठे कर लेता है। सो दैट मींस कि वो एक नेशनल प्रोग्राम पे, एक नेशनल मिशन पे चल रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे अच्छा लॉबिस्ट है जनरल राहील शरीफ, हु इज नॉट ओनली डिफेंडिंग पाकिस्तान बट पाकिस्तान के बाहर भी कर रहा है, बट ही अलोन कांट डू इट बिकॉज ही इज डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो। सो कमिंग टू द पॉइंट इज कि पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शन है। ये घबराने की बात नहीं है जो व्यू आया कि जी यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया आर गेटिंग क्लोजर।
پاکستان کے پاس چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس کے علاوہ وہ جو ہمارا ایک نیچرل ہے اور ہونا چاہیے, اس کے علاوہ پاکستان کین گیٹ کلوزر ٹو رشیا, رشیا آلسو وانٹس اٹ, اور ہم دونوں کو سوٹ کرتا ہے. اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل. جتنا انڈیا امریکہ کے پاس جائے گا, رشیا ول کم کلوزر ٹو یو. میں نے پراوڈا میں آرٹیکلز لکھے, پریزیڈنٹ پوٹن کو لیٹر بھیجا تھا. دے آر ویری کین, آئی میٹ دی رشین امبیسڈر, دے آر ویری کین ٹو کم کلوز ٹو یو. اسی طرح ترکی کے اندر, ترکی جو نیشنل پارٹنر, اسٹریٹجک پارٹنر, ابھی آپ ابھی چیف بھی گئے تھے, آرمی چیف بھی, اور وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, آپ بھی اس کو سپورٹ کریں گے, فارملائز بھی کر سکتے ہیں ایک الائنس کے ساتھ. اسی طرح سعودی عربیہ کے ساتھ یو کین ہیو ڈفرنٹ کائنڈز آف الائنسز. الائنس ایک قسم کا نہیں ہوتا, مختلف قسم کے الائنسز ہیں. تو اگر انڈیا کچھ کر سکتا ہے, ہم اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. وی آر اے سینٹرل اسٹیٹ, ویل پوزیشنڈ اسٹریٹجکلی, جیو پولیٹیکلی, جیو اکنامکلی, جیو اسٹریٹجکلی. ہمیں اصل ایشو ہے اپنی پالیسی سیدھی کرنی, کہ ہم نے ہندوستان کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے, پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور اگر انڈیا کچھ کرے گا تو وی ول ڈیفیٹ انڈیا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امتیاز گل صاحب, آپ سے بات کروں گا, یہ بتائیے گا, کیونکہ ابھی تقریباً 1 ماہ قبل میں بھی امریکہ کے میں جو پاکستانی ایمبیسی ادھر گیا تھا, انفارمل سی گفتگو ہو رہی تھی, پتہ چل رہا تھا کہ لابی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے, بہت زیادہ انوالو رہتی ہے. اور ماضی میں تو سنا تھا کہ بے نظیر بھٹو کے دور میں تو کئی لابیز پاکستان کی انوالو تھی, اور جس کی وجہ سے تعلقات بہت حد تک سموتھ بھی چل رہے تھے. اب لابی ایگزسٹ کرتی ہے, اور کرتی ہے تو یہ آخر کام کیسے کرتی ہے؟ معصوم سوال ہے, یہ تو معصوم سوال ہے. میں بڑی معصوم سا سوال ہے, معصوم سوال ہے. اس کا مختصر سا جواب یہ ہے, اس میں پہلے بھی میں نے دیا تھا, کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کیوبا جیسا ملک دنیا کا بہترین لابیسٹ لے لیتا تو کیا امریکہ اپنی پالیسی تو اس کے حوالے سے تبدیل کر لیتا؟ کیا ایران اگر بہترین لابیسٹ لے لیتا, امریکہ واشنگٹن میں کے اسٹریٹ پہ, اس کو کہتے کے اسٹریٹ پہ لابیسٹ کے آفیسز ہیں, تو کیا امریکہ کی خارجہ پالیسی کی اس کے حوالے سے تبدیل ہو جاتی؟ جناب, بنیادی طور پہ لابیسٹ اسی وقت کامیاب ہوگا جب اس کے پاس کچھ بیچنے کا ہوگا, کچھ سامان سودا ہوگا اس کے پاس, جو کہ اسے ہم دیں گے یا کوئی بھی ملک دے گا. اگر وہ سودا نہیں ہے, وہ سودا پہلے ہی ٹینٹ ہو چکا ہے کسی دوسری مختلف وجوہات کی وجہ سے, تو پھر بہترین لابیسٹ بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور یہی پاکستان کے ساتھ گزشتہ 20 برسوں میں ہوا ہے. ہم نے بڑے لابیسٹ پہ پیسے خرچ کیے ہیں, ہمیں لابیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لیڈرز کی, سنسیئر لیڈرز کی ضرورت ہے, جو کہ گھر کے اندر کے معاملات کو ٹھیک کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم واقعتاً اس ملک کے ساتھ کو اخلاص کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں. ہمیں کسی لابیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, صرف مخلص رہنماؤں کی ضرورت ہے. جی بالکل, بہت شکریہ. آپ ساتھ ہی رہے گا امتیاز گل صاحب. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں. شاہد لطیف صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, لابی بننے کے لیے کچھ سودا ہونا ضروری ہے جس کو بیچا جائے, یعنی اچھی قیادت؟ لابی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, میٹر کرتی ہے, اگر کیا ہے تو ماضی میں کیسے کیا ہے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی جو داخلہ پالیسی ہے اس پر دھیان دینا ہے, تاکہ آپ کے اندر ایک اہمیت جو ہے وہ آپ اجاگر کر سکیں, اور پھر آپ ایک طاقت جو ہے وہ بن کر ابھریں, جس کے تحت پھر جو آپ کے لابسٹ ہیں آپ کا کیس آگے لے کر چلے. مگر لابنگ کا اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ایک اپنا مقام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پرسیپشنز میٹر مور دین دی ریالٹیز. عراق کو جب تباہ کرنا تھا تو امریکہ نے کیا کیا؟ لابنگ کی نا, کہ وہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں جو نہیں نکلے, مگر تباہ تو کر دیا. اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی اپالوجی کر دی. تو لابنگ کا ایک بہت بڑا رول ہے, مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ لابنگ کرنے والے جو ہیں ان کے ہاتھ آپ مضبوط کریں, خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اور ان کو کم از کم اتنا سبسٹنس اور اتنا مٹیریل دیں کہ وہ آپ کا کیس ایک اہم طریقے سے فائٹ کر سکیں. مگر لابنگ کا تعلق ہے, آج کل جو بھارت کر رہا ہے وہ لابنگ ہے. یعنی دہشت گردی پاکستان میں, یہ اس میں ہماری غلطیاں ہیں, مگر اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کروانے میں بھارت پچھلے 10 سال سے یعنی لابی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن شولڈر چاہیے کہ جس کے اوپر گردن کھڑی ہو. صرف جلیل عباس جیلانی پر امریکہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اس سے پہلے پاکستان کے اندر موجود جو قیادت ہے اس کو بھی کئی اہم فیصلے کرنے ہوں گے, پالیسی میں کلیئرنس لانی ہوگی, جو انڈیا کے پاس نظر آ رہی ہے اس وقت پاکستان کے پاس نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ کا, اشرف جہانگیر قاضی صاحب آپ کا, ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, بریگیڈیئر نادر میر صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.